چنانچہ ایک واقعہ اس کو تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی جذب القلوب الی دیار الحبیب کے اندر نقل کیا ہے۔ اس واقعے کی روایت کو حافظ ابو عبداللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی آیا، اور اس نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر جو آیتیں نازل کی ہیں ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ لوگ اپنی جانوں پر خطاؤں کی وجہ سے، لغزشوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کر بیٹھیں، پھر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور آپ سے استغفار طلب کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا فرمائیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگ تواب اور رحیم پائیں گے۔ یہ بات ہے۔ چنانچہ اس اعرابی نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ آپ پر اترنے والی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، میں نے بھی کچھ غلطیوں، لغزشوں، گناہوں کی وجہ سے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ آپ کے پاس پہنچ کر استغفار کے لیے استدعا کریں، آپ سے التماس کریں تو آپ دعا فرمائیں تو یقیناً اللہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا میں اسی امید سے آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آیت بھی پڑھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس سے آواز آئی، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ اسی نوع کا ایک اور واقعہ علامہ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یا اعرابی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اس نے اشعار پیش کیے اور اس نے بھی اسی طرح کا معاملہ کیا، تو اس موقع پر وہ اعرابی، وہ جو دیہاتی تھا، ایک مقام پر خاموش بیٹھ گیا، تو غنودگی کی کیفیت ہوئی، اور بعض اور تھے، کوئی صاحب تھے، ان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ اس اعرابی کو سنا دو کہ اللہ نے اس کی مغفرت پر۔ بہرکیف یہ ساری روایتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیت جو حضور کی زندگی میں صحابہ کرام کے لیے تو بہت ہی معاون، مفید رہی، اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پہنچتے بھی رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ اس دنیا میں موجود رہے، اور آپ نے بھی ان کے لیے دعا مانگی، استغفار فرمایا، اور یقیناً اس کی وجہ سے وہ لوگ فائز المرام، کامیاب و کامران رہ گئے۔ لیکن آپ کے بعد جو لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، اہل ایمان ہیں، کیا ان کے لیے اس آیت طیبہ کا فائدہ حاصل کرنے کی کوئی صورت باقی ہے یا نہیں ہے؟ تو اکثر و بیشتر مفسرین نے یہی رائے ظاہر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی ہے یہ بعد والوں کے لیے بھی ہے، جو بھی وہاں پہنچے اور استغفار طلب کرے، شفاعت طلب کرے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اس مقام کی حاضری کی وجہ سے، اور زائر زیارت کرنے والے کی درخواست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ضرور دعا سن لے گا اور اس کے لیے فائدہ ہوگا۔ اس طرح کی یہ باتیں تفاسیر اور تاریخی کتابوں میں بھی پوری طرح سے موجود ہیں۔